پاکستان اتنا سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو گیا. اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو گیا. کافر 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 کافر. اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے. دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں. وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت دا چار پاؤنے. نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اس سے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دست و گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں؟ کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. میں 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. تو میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی ہے، ایک آگ لگائی ہوئی ہے. اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا، پھونکے. اور نہ مرادہ تیری پھونک نال کی بڑھنا ہے، لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے. مارے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتہ ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی بھر کے ایسے اوپر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی. سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا، میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا قدر، اللہ کو پتہ ہے ایک قطرے پانی نال کے بڑھنا ہے. کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے. گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے. کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے. دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی. کبوتر بادوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے. مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا.
مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا. ادھر پٹرول سے آگ جل رہی, میرے کو پانی دیاں 2 بونداں دے نال کی بڑھنا ہے, لیکن میں کہتا رہوں گا, میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میں کہتا رہوں گا. امت بنو, نفرتوں کی آگ کو بجھا دو. بڑی دنیا پھری ہے, جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا. اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی. دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا. میں اس بات پہ نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی. گرجا بن چکی ہے, تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی, لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے. بڑے بڑے بت ہیں, بڑی بڑی تصویریں ہیں, بالکل سینٹر میں گرجا ہے. نہیں, اس میں نہیں رویا. رویا اس بات پر, محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے, ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے, اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے, بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا, قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا, یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کی درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی. لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا, باہر تو بت پڑے ہوئے تھے. اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئیں, 800 سالہ حکومت زیر و زبر ہو گئی, وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا, کوئی نہیں سمجھ رہا. اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو. اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو, دل کھلے کر دو سب کے لیے. اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا, سینے سے لگاؤ, کھانے کھلاؤ, سمجھاؤ. تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ. پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے. میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا. میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا, یہ منافق, یہ منافق, یہ منافق. کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا. تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو. امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو, یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو. میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں, لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں, اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو. ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ. اپنے نبی کی, تم چھوڑو مولویوں کی بات, میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو, قرآن اٹھا کے پڑھ لو, خود پڑھو. سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو, اپنے نبی کی سیرت پڑھو. میری گال کتے مار چھڑو, مینوں دفع کرو, میں کون ہاں, میں مشتخاک. اپنے رب دا قرآن پڑھو, اپنے نبی دی حدیث پڑھو, اپنے نبی دی زندگی پڑھو, تو انہوں پتہ لگ جائے. تو آج اپنے نبی کی ایک عظیم الشان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب